بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اور درود و سلام شفیع للمسلمین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ جمعات سے تسلسل سے آپ ایک موضوع سماعت فرما رہے تھے کہ انسان کے بدن میں دل کی مرکزی حیثیت ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے، اور اگر یہ جسمانی روحانی طور پر خراب ہے تو انسان کا جسم بھی اور ایمان بھی خراب ہے. پھر دل کی بیماریوں کی نشاندہی کون کون سی چیزیں جو ہے وہ دل کو بیمار کرتی ہیں، ان کی نشاندہی اور پھر علاج. اور پھر گزشتہ خطبہ جمعہ سے رمضان کی تیاری پر بات. یہ میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی باتیں جو اس کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے یہ جانا کہ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار سے میں 10 اعمال کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے ساتھ آپ یہ رمضان گزاریں گے تو یہ مثالی رمضان. اور اگر ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی کوتاہی کریں گے تو روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. یہ اسپیکر نہیں چاہتے، اپنے چاہتے ہیں کچھ نہیں چاہتے. ناقص صاحب کی طرف نام صاحب اس کو ٹھیک ہے، چل رہا ہے ٹھیک، چل رہا ہے ٹھیک، زیادہ 10 اعمال کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جن کے ساتھ آپ رمضان گزاریں گے تو یہ آپ کا رمضان مثالی ہے. 10 کا عدد سن کر پریشان نہیں ہونا. ان 10 چیزوں کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں. کس طرح میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جنت جانے کے لیے عقیدہ اور اعمال درست ہونے چاہیے. کئی لوگ ہیں جن کا عقیدہ
درست ہوتا ہے لیکن اعمال درست نہیں ہوتے. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اعمال تو درست ہوتے ہیں لیکن عقیدہ درست نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرط یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. کہ میرے جنت میں جانے کے لیے عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے اور اعمال بھی درست ہونا چاہیے. اسی آیت کریمہ کے اندر یہ پیغام. ایسے ہی ایک ہے کیفیت اور ایک ہے طبیعت. بخار جو ہے وہ کیفیت ہے, طبیعت نہیں ہے. چند دن کے لیے جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے. جو نیک بندے ہیں ان پر گناہ جو ہے وہ بخار کی طرح آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. اور اس گناہ کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا اور میں مر جاؤں گا. یہ مثال نبی علیہ السلام نے بیان کی. اور وہ توبہ کرتے ہیں, پکی سچی توبہ کرتے ہیں. اور جن لوگوں کی طبیعتیں گناہ پر ہوتی ہیں ان پر نیکی جو ہے وہ کیفیت کی طرح آتی ہے. بخار چند دن نماز پڑھی چھوڑ دی, 2-3 دن تراویح پڑھی چھوڑ دی, 2-3 دن روزے رکھے چھوڑ دی, جمعے کا روزہ رکھا باقی دنوں کے روزے چھوڑ دی. آخر میں چند دن تراویح پڑھی, شروع میں چند دن پڑھی. یہ جو کیفیت ہے یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. عبادات انسان کی عادات کو بدلتی ہے. تسبیح پھری تے دل نہ پھرے, ایسی تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں. نماز ہمارے جسم پر اثرات کو مرتب کرتی ہے. روزہ عادات کو تبدیل کرتا ہے. حج انسان کے تکبر کو, غضب کو, اس کی شیطانی اور بری صفات کو ختم کر دیتا ہے. اگر آپ کی عبادات عادات کو نہیں بدلے گی تو آپ کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ عبادات کو انسان کے لیے لعنت کا سبب بنا دیا جاتا ہے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے, اور ایک نماز پڑھتا ہے اس کو چوتھائی, ایک کو 8واں, ایک کو 10واں, اور ایک نماز پڑھتا ہے اس کی عبادت کو اس کے لیے لعنت بنا دیا جاتا ہے. عبادت جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے لعنت بنتی ہے؟ جو عبادت کے ذریعے اپنی عادتوں کو تبدیل نہیں کرتے. 5 عادتیں بتاؤ, ان کو تبدیل کریں اگر آپ نے صحیح معنوں میں اہل حدیث, اہل سنت اور مسلمان بننا ہے. وگرنہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو گناہ ہے وہ رمضان کے اندر ہوتے ہیں. شراب کی فروخت عید کے لیے رمضان کے اندر, ملاوٹ, دھوکہ, ریٹوں کو بڑھانا, انسانوں کی زندگی اور صحتوں سے کھلواڑ کرنا, سب سے زیادہ رمضان کے اندر ہوتا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا, حدیثوں کا, آیتوں کا مدار جو ہے یہ بھی رمضان کے اندر سب سے زیادہ ہوا ہے. اور آپ یہ سن کر حیران ہوگے کہ سب سے زیادہ جو شرک ہے وہ بھی رمضان کے اندر کیا جاتا ہے کہ لوگ غیر اللہ کے آستانوں پر جا کر اپنی زمینوں کو جلاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مذہبی فریضہ جو ہے وہ انجام دیا. یہ جو مہینہ ہے نیکی, تقویٰ, پرہیزگاری, جہنم سے آزادی, اللہ کے قرب کا, جنت میں جانے کا مہینہ, صدقہ و خیرات کا مہینہ, قرآن کا مہینہ, حلال چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینے کا مہینہ. یہ وہ مہینہ ہے تمام عبادات اور تمام
روکا ہے کہ آپ نے روزے کا ثواب نہیں لکھنا. کس نے لکھنا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بھی. روزے کی جزا، روزے کا بدلہ میں اللہ تعالیٰ خود دوں. اب وہ 5 عادات کون سی ہے؟ سب سے پہلی عادت، ہمارے گھروں میاں بیوی کے تعلقات، بھائی بھائی کے درمیان، ماں باپ اور اولاد کے درمیان سب سے بڑی جو چیز حائل ہے، میں سب سے پہلے اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ غصہ ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس کو اختیار کرنے سے میں نجات پا جاؤں، میری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے. اور ازراء کرم لمبی چوڑی چیزیں مجھے نہ بتائیے گا، میں کہیں بھول نہ جاؤں. ایک کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کرنے سے میں کامیابی حاصل کر دوں، میری دنیا بھی بہتر ہو جائے، میری آخرت بھی بہتر ہو جائے. نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابی کہتے ہیں 3 سے بھی زیادہ مرتبہ، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. میرے بھائیوں، آج جو طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح ہے، اس کا باعث یہ غصہ ہے. اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو دوری ہے، یہ باعث غصہ ہے. بہن بھائیوں کی جو دوری ہے، یہ باعث غصہ ہے. اور غصے کی وجہ سے لوگوں کا حق دبا کر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا میں کرتا ہوں اس کا علاج. وہ غصے کی وجہ سے حق دبا کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میرے سامنے گر گڑائے ناک رکھ دے تو میں پھر اس کو اس کا حق دوں. میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سختی جس چیز کا حصہ بنے گی اس کو عیب غلط کر دے گی، اور نرمی جو ہے وہ جس چیز کا حصہ بنے گی اس کو مزید کر دے گی. اللہ کے لیے غصے کو اختیار نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بہترین مثال دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلوان ہے وہ نہیں ہے کہ جو کشتی ہرا دیتا ہے، جس کا بڑا مضبوط جسم ہے. انما الشدید الذی یملک عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے. جس کو غصہ آتا ہے، علماء نے لکھا ہے وہ شیطان کا گدھا ہے. شیطان اس پر سواری کرتا ہے، تعلقات کو توڑنے سے لے کر قتل کروانے تک. یہ عمل جو ہے یہ غصے کی بنیاد پر شیطان انسان سے کرواتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کا علاج بتایا. باوضو رہے، کھڑے تو بیٹھ جائے، مجلس کو چھوڑ دے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ میں نے غصے میں لڑائی میں اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر پچھتاتے ہیں. میرے بھائیوں، اس طرح کا غصہ جو گھروں کو تباہ و برباد کر دے کہ جس پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیا فائدہ؟ حضرات یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے روزے دار بھی ہے اور لوگ لڑتے بھی ہیں. بلکہ دیکھنے میں یہ آیا کہ روزے کی حالت میں لوگوں کی لڑائی زیادہ ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن آدمی سے جب روزے کی حالت میں کوئی لڑائی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، میں نے تجھ سے لڑنا ہے. میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی چیز ہے. اور روزے کے ذریعہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں. جو لوگ غصے کو طبیعت میں تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، یاد رکھیے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ غصے کے اندر قرآن کو، نبی کو، اللہ رسول کو بکواس کر دیتے ہیں. تو یہ تربیت کا جو مہینہ ہے، اس تربیت کے مہینے میں
سیاست پہ نہیں بولنا، اداکاروں پہ، فنکاروں پہ، کرکٹ پہ نہیں بولنا۔ اور آپ دیکھیے جب رمضان آتا ہے، جب مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، امت قتل ہو رہی ہے، تو آدمی جو کفر کے ادارے ہیں وہ امت کی توجہ ہٹانے کے لیے کرکٹ میچ اور مختلف جو کھیلے ہیں وہ میڈیا پر نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ تراویح کو چھوڑ کر ڈراموں کو دیکھتے ہیں، نماز کو چھوڑ کر کھیلوں کو دیکھتے ہیں۔ امت کے لیے دعائیں کرنے کی بجائے کھیلوں پر واہ شاہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر دعا بھی لگاتے ہیں اپنے دو پر نشان۔ زبان کی جو حفاظت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دو چیزوں کی ضمانت مجھے دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے زبان جو ہے اس کو کرا دیا، پہلی چیز ہے وہ زبان۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ کر صحابی سے کہا تھا امسک علیک لسانک، اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو یہ جو زبان ہے نا اس کو پکڑ کے روک لیا۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان ان کے کنٹرول میں، اور بد نصیب وہ ہیں کہ جن کا بدن ان کی زبان کے کنٹرول میں۔ زبان چکر چکر کر کے منہ میں چلی جاتی ہے اور جوتے جو ہیں وہ بدن پر پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو پورا بدن جو ہے وہ زبان سے منت کرتا ہے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، تو چکر چکر کر کے منہ میں چلی جائے گی اور نقصان یہ بدن اور جسم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوسری جو عادت ہے وہ زبان کو ضبط اور کنٹرول کرنا ہے۔ فحاشی اور عریانی اس پر لوگوں کی زبان چلتی ہے، جمتوں پر، اور یہ ایک سازش ہے۔ بڑی سادہ قوم جو ہے اس کو جگتوں کے ساتھ مشہور کر دیا ہے۔ فیصلہ آبادی جو ہے وہ جگت باز، اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین۔ بڑے بڑے اسکالر، عالم، مفکر جو ہے وہ فیصلہ آباد کی دھرتی میں پیدا کیے ہیں، اور ان خناس لوگوں نے شیاطین کے جو گدھے ہیں انہوں نے پوری قوم کو ایک جگر باز جو ہے وہ مشہور ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں قدر تفصیل سے گزشتہ خطبات میں بیان کر چکا ہوں کہ دل کو بیمار کرنے والی چیزوں میں زبان بھی شامل ہے۔ تو زبان کی حفاظت غیبت سے، چغلی سے، کئی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، بڑے صوفی نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، دین کی باتیں ایسے کریں گے کہ جیسے دین کو سمجھا ہی انہوں نے، لیکن لائی بجائی کرنا وہ اپنا اہم فریضہ سمجھتے ہیں۔ ادھر کی بات سنی ادھر کر دی، اور ادھر کی بات سن کر آپ کے پاس کر دی۔ خبردار رہنا، یہ جامع محمدیہ کے منبر کی نصیحت اپنے پلے باندھ لینا۔ جو بندہ کسی کی غیبت اور چغلی آپ کے پاس لے کر آئے گا وہ آپ کی برائی اور غیبت اور چغلی بھی وہاں لے کر جائے گا۔ بلکہ کئی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زبان سے کچھ نہ کچھ نکل آئے کہ میں پھر اس سرائی کا پہاڑ بنا کر کسی کو سنا سکوں۔ یہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں زبان کی حفاظت، مرد ہو، خواتین ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، اور اس حفاظت کے اندر فحش گوئی اور گالیاں بھی شامل ہیں کہ آپ نے روزے رکھ کر گالیاں بھی نہیں دی، چٹکلے بھی نہیں سنا۔ میرے بھائیوں تیسری جو چیز ہے جس کی عادت آپ نے بدلنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت، اور میں اشارہ تک بات کرتا ہوں، جو لوگ زنا کے رسیاں ہیں وہ عید کے بعد کے جو گناہ کا گناہ ہے ان کی سیٹنگ جو ہے وہ اس مقدس مہینے کے اندر کرتی ہے۔ اللہ کی زمین کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے اس بدبخت کو میں اپنے اندر لے کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا
جو حالات زندگی ہیں ان کی لگام وہ شیطان کے ہاتھ میں کیوں ہے کہ ہم 24 گھنٹے جو شیطانی آلہ ہے یہ موبائل اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور بڑے متفقین اور دیندار جو لوگ ہیں ان کی خلوت بھی پاکیزہ ہے۔ رمضان کے اندر شرمگاہ کی حفاظت اور اپنی خلوت کو پاکیزہ، اس کی عادت ڈالو۔ اگر یہ عادت آئے گی نیکی عبادت کا مزہ آئے گا، اور اگر یہ عادت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے بخار چڑھا ہوا ہے اور پھل اور نعمتیں ذائقہ نہیں دے رہی۔ جس بندے کے اندر جنسی گناہ ہے اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لذت نہیں مل سکتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لذت جو ہے وہ دنیا کی تمام لذتوں سے بڑھ ہے۔ حضرات یہ موضوع الگ الگ ہے جو کئی خطبوں میں بیان ہو سکتا ہے۔ اب جو عمل عادت ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے عادت نہیں پوری نہیں جاتی بوڑھی ہوئی۔ ان میں یہ 3 عادتیں ہیں جو میں نے بیان کی۔ جس بندے کو جنسی چھیڑ چھاڑ کی بیماری عادت ہوگی مرتے تب تک نہیں جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ مال کی حرص اور ہوس جو ہے مرتے دم تک انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہے، بلکہ کئی لوگ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی چیزوں کو چرا لیتے ہیں، عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک دوست ان کے پاس مجلس تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے مسجد میں لوگوں کی افطاری کا انتظام کیا اور بڑا اچھا کھانا۔ لوگ انسان کی نیکی کو بھی گناہ بنا دیتے ہیں۔ نفس کی جو لالچ ہے وہ اتنی بڑی ہے، بڑے بڑے مالدار جو لوگ ہیں وہ کشمول بڑھا دیتے ہیں کہ ہمیں کھانا دے، ایک چیز لے کر جیب میں ڈالی اور پھر آگے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس عادت کو بدلیں۔ میں گزشتہ خطبہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ امت کھلانے والی ہے، اس امت کا ہاتھ ایسے ہے ایسے ہے، ٹھیک ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ چوتھی جو خوبی ہے وہ حلال و حرام میں فرق ہے۔ چوتھی خوبی کیا ہے؟ حلال و حرام میں فرق۔ انگریز نے اپنا سلیبس پڑھایا ہے ACCA اکاؤنٹس کے نام پر اور بڑی ڈگریوں کے نام پر، جس نے خالق مالک اور اس کی قدرتوں کو ہمارے دل و دماغ سے نکال دیا۔ دنیاوی ڈگریاں لینے کے لیے بچے اتنی محنت کرتے ہیں وہ بیچارے باکشمت ہو جاتے ہیں، سر کے بال بھی ہو گئے اور پڑھ پڑھ کر ان کا ستیہ ناش اور چکشر ہو جاتا ہے۔ اور جو ڈگریاں جو وہ لیتے ہیں بڑے بڑے ڈگریوں والے میں نے دیکھے ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کے سامنے بڑی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر ہماری قوم کے ہیرو ہیں، یہ اساتذہ ہماری قوم کے معمار ہیں، اس امت کے ماتھے کا جھومر ہے، شان ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ 2 شعبے جو ہیں وہ تجارت بن چکے ہیں۔ میڈیکل کا شعبہ بھی تجارت ہے اور تعلیم کا شعبہ جو ہے یہ بھی تجارت ہے۔ غریب آدمی کے لیے علاج معالجہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور اسی طرح غریب کے بچے کے لیے جو تعلیم ہے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ 70 سالوں کے بعد ہماری حکومت کو اب سمجھ آئی ہے کہ ایک سلیبس ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم اور تربیت اسلام نے 1400 سال پہلے دی ہے، وہ نبی کا بیٹا بیٹی ہے یا کسی عام انسان کا بیٹا بیٹی ہے، سب کے لیے سلیبس ایک جیسا۔ تجارت اسلام کے اصولوں پر کرے۔ اگر رمضان کے اندر آپ نے حلال و حرام میں فرق نہیں رکھا، آپ کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور میں یہاں پر علماء اور اپنے علماء آئمہ بھائیوں کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چندہ مانگنا ہے، یہ چندہ مانگنے کے عمل میں بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو زراعت کی طرف مزید دھکیلا ہے کہ یہاں پر پیار کچھ نہیں۔
نبی علیہ السلام کی طرف توجہ دلائیں، مانگت اور فقیروں کی طرح تعاقب نہ کریں، لوگوں کے گربانوں پر نہ چلیں اور ان کے اکاؤنٹس کو، ان کے کاروبار کی نوعیت کو نہ جانے جو مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کتنا کما لیتے ہیں، اور پھر اس کی کمائی کے حساب سے اسے ذاتی سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری ماں کا آپریشن ہے اور میری بیوی کا ہے اور فلاں ہے، اس کا ہے، اس کا۔ اللہ کے لیے اس کو بھی سمجھیں، رزق حلال امت کے لیے بھی ہے، امت کے علماء آئمہ کے لیے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو کہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم، میری بسط یونٹ سڑے نے تے صفا کرنا نے کہ یہ ہونا ہے تو وہ ہونا ہے تے میں نے اوتھے مسجد جگہ دی گئی، اور پھر ان سے حساب اللہ ہی لے سکتا ہے، آپ اور میں نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے حساب پوچھ لیا نا تو مولوی نے بھی تو اسلام کو بات کر دیا۔ یہ جو گندا ماحول ہے نا، ہمیں اس کو ختم کرنا پڑے کہ ہم اپنے مقتدیوں پر کافروں والی آیتیں فٹ کریں اور وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ کے وہیں کھڑے کھائیں۔ تو یہ جو ماحول ہے اس کو آپ ختم کریں۔ پانچواں جو عمل ہے، وقت مختصر ہے، میں نے 5 عبادات بھی بتائی ہیں، یہ جو 5 عادات بتائی ہیں، 5 عادات میں 5ویں جو عادت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وہ والدین کی خدمت کا عمل ہے، اس کو اپنی عادت ڈالیں، پیسے نہیں دے سکتے دبائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی پیشانی کو، ان کے ہاتھوں کو، ان کے قدموں کو چومیں، خدمت کریں، ان کا لباس آپ کے لباس سے اچھا ہو، آپ کی ماں کا لباس آپ کی بیٹی اور بیوی کے لباس سے اچھا ہو، ان کی سہولیات۔ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے کمرے میں اسی کا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بوڑھے ہیں، ان کو اسی میں تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائی دوستوں، اپنی جتنی بھی سہولیات ہیں ان تمام سہولیات سے بڑھ کر اپنے والدین کو سہولیات دیں۔ میں اس غلط فہمی کی پہلے بھی درستگی کر چکا ہوں، آج پھر کر رہا ہوں۔ ہر بندہ اس بات کو توجہ سے سننا، ہر بندہ۔ یہ جو ماں کی شان کو بیان کرنے والے بلیک میلر مولوی ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کا بھی مسئلہ کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دعائیں جو رد نہیں ہوتی، لا شک، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہے، یقینی طور پر 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یقینی طور پر کتنی دعائیں؟ 3۔ ان میں ماں باپ بڑی معذرت کے ساتھ، ماں کے الفاظ کسی حدیث میں نہیں آتے۔ حدیث میں باپ کے الفاظ آتے ہیں دعاء الوالدی بولدی، باپ کی جو دعا ہے وہ اولاد کے حق میں رد نہیں۔ یہ وہ غلط فہمی ہے کہ جس پر باپ کی نافرمانی کی عمارت کھڑی ہے کہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ باپ سخت ہے، بے نمازی ہے، فاسق و فاجر ہے، اور یہ بات سن لو، باپ کافر بھی ہو اور آپ کے حق میں اسی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان، فرمایا یہ دعا جو ہے رد نہیں ہوتی۔ تو اس کے عموم میں لوگوں نے ماں کو داخل کر دیا ہے کہ چلنے کے عمل میں ماں بھی شامل ہے، لیکن حدیث میں لفظ باپ کے آتے ہیں دعا الوالد، اس کو مولویوں نے ماں میں تبدیل کر دیا کہ ماں کی دعا جنت کی آواز، باپ جو ہے وہ جہنم کا طرف ہوگا ہے۔ باپ کی دعا جنت کی آواز، باپ کی دعا دنیا کی کامیابی ہے، باپ کی دعا جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ کو نہیں بدلنا چاہیے۔ جب آپ دونوں کو یہ پتہ ہوگا کہ مولویوں سے بھی بڑھ کر اللہ کے ہاں میرے باپ کی دعا ہے، تو یہ جو
خدمت کرنے میں دنیا سے چلے گئے، چچا باپ ہے، خالہ ماں ہے، ان کی طرف توجہ کرو، پھر ماں باپ کی قبروں پر جاؤ، اپنے حق میں یہ خوش نصیبی ہے کہ زندہ رہنے سے دعا کرو۔ میرے بھائیوں دوستوں، اب 5 عبادات کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ 10 چیزیں جو بندہ آپ میں سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، یہ 5 عادتیں اپنائے اور 5 عبادات۔ پہلی عبادت، کوئی بندہ بھی آپ میں سے نفل اور تراویح چھوڑ نہیں ہونا چاہیے۔ نفل اور تراویح چھوڑ، صحابہ کرام میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو نفل چھوڑتا ہو، تراویح چھوڑتا ہو، بلکہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد نماز سے منع کیا۔ رسول اللہ نے عصر کے بعد خود نماز پڑھی۔ پوچھا کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ نماز کیسی پڑھی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا سائل کو کہ یہ ظہر کی سنتیں ہیں جو کسی کے آنے اور مصروفیت کی وجہ سے رہ گئی تھی، نبی علیہ السلام نے ان کو اب بتا دیا۔ صحابہ کرام کی تراویح میں رغبت کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے کہا مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ آج ہم افطاری کے وقت اتنا کھاتے ہیں، پھر ہمارا جو بدن ہے وہ کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں کرتا۔ اچھا، آپ مساجد کا سروے کریں، علماء تراویحوں میں گئے، امام گئے، خطیب گئے، مسجد کی انتظامیہ گئے، ستارہ نام لکھے انتظامیہ کے، ایک بندہ بھی تراویح میں نظر نہیں۔ وہ کر جاب میں میں درس دینے کے لیے گیا، کہتے ہیں تراویح کی اہمیت کا درس دے گئے، کہتے خطیب صاحب کی طرح وہ امت کو جہنم کو لٹک گئے، امام صاحب کو آتے ہوگے، اے صدر، سینئر نائب صدر تے نائب صدر تے جوائنٹ سیکرٹری تے فلان سیکرٹری تے فلان سیکرٹری، 17 بندے آپ بھی فلیکس لگی ہے۔ میں نے کہا ان میں سے کوئی بندہ، کہتا ہے یہ تو بالکل چکھنے جو تراویح چکھنا ہوتا ہے، انہوں نے کبھی چکھنے والا کام نہیں کیا۔ کیسے یہ امت جو ہے، یہ امت نماز والی امت ہے، یہ نبی نماز والے نبی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں تو نماز کی برکت سے ہے۔ یہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس پر حدیث سنا تھا۔ دوسری چیز، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی ہر رمضان کے اندر ایک دفعہ قرآن مجید کی رات کے ساتھ مکمل کرتے، ہر اہل حدیث، ہر اہل سنت جو ہے وہ سن کر بھی پڑھ کر بھی قرآن مجید کی کم از کم تلاوت میں ایک دفعہ تشریح۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو اور قرآن ہمارے خلاف گواہی دے، یا اللہ پورا رمضان گزر گیا، اس نے مجھے کبھی کھولا نہیں۔ رمضان گزارنا ہے قرآن کے ساتھ۔ تیسری جو چیز ہے وہ ذکر و اذکار ہے۔ آپ حالت جنابت میں ہو، آپ پر غسل بھی فرض ہو، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے ذکر کرو۔ مثال، نبی علیہ السلام ہر روز 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اس کو معمول بنائیں، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے الا وہ شخص کہ جو اس وظیفہ کو، ان کلمات کو زیادہ پڑھتا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، 40 فوائد ہیں درود پڑھنے کے۔ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں۔ آپ اپنے خوشگوار کے لیے، والدین کے لیے دعائیں کریں۔ تو ذکر و اذکار ایک صحیح سبق میں وہ آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 12,000 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے تھے۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ تو آپ یہ 11 کوئی اور ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر رمضان کے اندر جو ہے وہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں۔ یہ دل کو زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الذی یذکر اللہ کحی، جو آدمی ذکر کرتا ہے وہ
میرے بھائیو دوستو، اب جو چوتھی چیز ہے، چوتھا عمل ہے عبادت، وہ دعا ہے. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. یہ ذکر و اذکار و دعا، ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں؟ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہم نہیں مانتے. بارش کے وقت نہیں مانتے، عصر کے بعد نہیں مانتے. پھر کن کن افراد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمیں یہ نہیں پتا، کن کن کلمات سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمیں یہ نہیں پتا. دعا کو کان سے پکڑ کر ہم نے اپنے مسئلوں سے نکال دیا. آج سے 20 سال پہلے چلے گئے فجر کی نماز ہوتی تھی، گھروں میں مسجدوں میں قرآن پڑھتے تھے. آج جو فجر کی نماز مسجدوں میں پڑھتے ہیں، مجھے دکھاؤ کہ کس مسجد کے اندر لوگ قرآن مجید لے کر تلاوت کرتے ہیں. گھروں سے تو بڑی دور کی بات ہے، لوگوں نے تلاوت قرآن جو ہے وہ مسجدوں سے نکال دی. مائیں لسی بناتی تھی، روٹی بناتی تھی، آیت کریمہ پڑھتی تھی. آج بیٹی کو پوچھ لو، بیٹی کو پوچھ لو آیت کریمہ کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ آیت کریمہ کس کو کہتے ہیں. حضرات، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ دو چیزوں میں ہمیں پکڑ لیا. ایک شیطان کو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور میں جب قرآن پڑھے گا، شیطانوں، جادوگروں، حاسدوں اور دشمنوں اور آپ کے درمیان اللہ فرماتے ہیں وہ ڈال. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. پہلے اتنی بیماریاں نہیں تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بیماریاں آئیں گی جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں ہوگی، وہ بیماریاں آ گئی. وہ بھائیوں دوستو، آخری جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ آخری جو عبادت ہے وہ ہے صدقہ و خیرات. مثل الذین ينفقون فی سبیلہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ 10 چیزیں ہیں. 5 کا تعلق عادات سے ہے، 5 کا تعلق عبادات سے ہے. غصہ نکالو زندگی سے، زبان کی حفاظت کو اختیار کرو، شرمگاہ کی حفاظت کو اختیار کرو، حلال حرام میں فرق رکھو، ماں باپ کی خدمت ہر حال میں، اور اسلام کی سچائی کو پہچاننا ہونا. ماں باپ کا گستاخ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور 5 عبادات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا، نمازوں کو، نفلوں کو، قرآن کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، دعا کو. اللہ کے لیے دعائیں مانگا کرو. یہ سنت متروک ہوتی جا رہی ہے. نہ گھروں میں دعائیں، نہ مسجدوں میں دعائیں، نہ مسجدوں پہ دعائیں. عمل نکالتے جا رہے ہیں اور شریعت کو لٹکاتے جا رہے ہیں. گلے میں لٹکا لیا، دکان پہ لوہے قرآن کو لٹکا لیا. یہ شریعت لٹکانے کے لیے نہیں آئی، عمل کرنے کے لیے. یہ لٹکانے کا مطلب ہے عادت میں آپ کو لٹکا. اور پھر صدقہ و خیرات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں ہیں ان عبادات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان عادات کو